السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جنہیں ہر بات میں اپنی بڑائی جتانی ہوتی ہے، جو دوسروں کو کم تر سمجھ کر خود کو عقل مند، نیک اور حق پر سمجھتے ہیں؟ یہی لوگ انا پرست ہوتے ہیں، یعنی اپنے نفس، اپنی سوچ اور اپنی عزت اور اپنی ذات کے پجاری۔ آج ہم جانیں گے کہ انا پرست لوگ کون ہوتے ہیں، قرآن میں ان کی نشانیاں کیا ہیں اور وہ کن چالاکیوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انا کیا ہے؟ انا عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں۔ جب کوئی انسان میں اور میرا کو حد سے زیادہ اہمیت دینے لگے تو وہ تکبر، غرور اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرعون کی مثال ہے فقال انا ربکم الاعلی، بس فرعون نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ خود کو رب سمجھنے لگا۔ یعنی انا پرستی کی انتہا ہے کہ آج کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کو آخری حرف سمجھتے ہیں اور اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنکھ کے سامنے نہیں رکھتے۔ شیطان کی مثال ہے قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ شیطان کی انا یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور اللہ کا حکم رد کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے علم، اپنی عبادت یا ظاہری طور پر غرور کرتے ہیں۔ پھر ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قارون کی سوچ یہ تھی کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری عقل، میری محنت، میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یہی سوچ انا پرستی کی ایک خطرناک شکل ہے۔ انا پرست لوگ کیسے اپنی چالاکیوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت چالاکی سے نیک، سمجھدار اور مظلوم یا حق پر ثابت کرتے ہیں۔ جھوٹی عاجزی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اندر سے چاہتے ہیں کہ سب ان کی تعریف کریں، سب ان کی تعریف کریں۔ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو اونچا کرتے ہیں، طنز، موازنہ اور جملے بازی کا سہارا لیتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، نیکی کا کام بھی صرف شہرت یا برتری کے لیے کرتے ہیں، معصوم بن کر الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، خود کبھی غلط نہیں ہوتے، قصور ہمیشہ سامنے والے کا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ نفس کی پہچان کریں۔ ترجمہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ دعا کریں۔ حضرت عمر فرماتے تھے اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ انا پرستی انسان کو شیطان کے رستے پر ڈال دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں میں کو مٹا کر اپنے رب کو اپنا مرکز بنانا ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی دل کا سکون چھین لیا جائے گا اور آخرت میں بھی ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔